ونصلي على رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وہ اپنے جو میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ، اسی سلسلے میں میں نے یہ سورت ابراہیم وہ کھولی ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بے کے نیچے زیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترجمہ اپوزٹ کریں گے لیفٹ ٹو رائٹ۔ کیسے؟ رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ ایک نامکمل فقرہ ہے، اس سے آگے آپ جو مرضی لگا لیں، اس سے پیچھے جو مرضی چیز لگا لیں تو فقرہ مکمل ہو جائے گا۔ آگے آپ دیکھیں الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، تو ان کا علم ابھی تک انسان کو نہیں پتہ۔ کتاب، جو بھی اصلی لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ دو پیش ہوتی ہے، دو پیش ہیں۔ یہ اپنی آج آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ جو دو پیش ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بعد میں جب آئیں گی نا، جیسے یہ ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دو پیشیں ہیں، لیکن یہ مختلف طریقے سے لکھی ہوئی۔ یہ جو دو پیشیں ہیں اور یہ بھی دو پیشیں ہیں، یہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے۔ اس کا اپنا طریقہ ہے ادا کرنے کا، بولنے کا، اور اس کا دو پیش ہیں، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ یہ میں ابھی تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں پروننسیشن میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ ہم آگے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب انزلنا، یہ جو نا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں فعل اور فاعل ہے۔ فعل کیا ہے کہ اس نے نازل کیا، ماضی ہے۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا۔ میں نے آپ سے پہلے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ فعل ماضی جو ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، میں نے کیا، فعلنا، یہ آخری جو ہے نا صیغہ ہے، ہم نے نازل کیا۔ انزلناہ، اس کو، جیسے میں کہتا ہوں نا کتاب، کتابہ، اس کی کتاب، یعنی کس کو نازل کیا؟ کتاب کو، اس کی طرف ریفر ہے۔ الیک، الہ کیا چیز ہے؟ الہ ہے کی طرف۔ یہ حروف، یہ جو ہے ہمارے پاس حروف جر، اس کا مطلب کی طرف۔ الیک، آپ کی طرف، اگر ہو علینا، ہماری طرف ہوگا۔ علیہ، اس کی طرف۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ کتاب، کتاب، انزلناہ، ہم نے نازل کی، ہو کا مطلب اس کتاب کو، الیکا، آپ کی طرف، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف نازل کی، لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو انسانوں کو۔ دیکھیں یہ انسان ہے، اس کے اوپر یہ زبر ہے۔ میں نے آپ سے کہا جب بھی کسی بھی فعل یعنی ورب کے بعد اگر کوئی بھی اسم آ جائے، یہ اسم ہے، کیوں؟ اس سے پہلے الف لام آئی، جب بھی الف لام آئے تو یہ اسم ہوتا ہے، یا آخر میں تنوین ہو، یہ جیسے یہ ہے، یہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ یہ جو اسم ہے یہ ایز اے مفعول یعنی آبجیکٹ استعمال ہو، تاکہ تم نکالو، کن کو؟ انسانوں کو، یہ آبجیکٹ ہے، تاکہ تم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، تاکہ تم نکالو انسانوں کو من الظلمات، من وہی ہے جو حروف جر ہے، وہ جو میں نے کہا کہ 7 حروف جر ہیں جو بہت کامنلی قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان حروف کا مطلب پتہ چل جائے تو قرآن پاک کا ترجمہ بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ انہی حروف میں سے یہ ہے الہ ہے، کی طرف۔ یہ ہے من کا مطلب ہوتا ہے فرام،
سے, من الظلمات, ظلمات میں سے, یعنی اندھیروں میں سے, ہم نے کتاب نازل کی آپ کی طرف تاکہ تم انسانوں کو نکالو, من الظلمات, اندھیروں میں سے یعنی ظلمات میں سے, الی النور, نور کی طرف. آپ دیکھیں الہ پھر آگے, الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, یہ وہی الہ ہے, الہی کا آپ کی طرف, الی النوری, نور کی طرف, یعنی ظلمات سے نور کی طرف ان کو لے کے جاؤ یا نکالو. یہ دیکھیں الہ کا مطلب کی طرف, یہ نور ہے, اس کے نیچے زیر ہے, آخری حرف کے اوپر زیر ہے, اس کا مطلب اس کا اس سے تعلق بن گیا. ترجمہ ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے. کیسے؟ نور کی طرف, تم لوگوں کو نکالو اندھیروں میں سے نور کی طرف. آگے پھر بے کے نیچے زیر, بے کے نیچے زیر کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. آگے دیکھیں اذن, اصل لفظ تھا اذنن, لیکن بے کی وجہ سے یہ آخری حرف نون زیر میں آ گیا. تو ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. جیسے یہ ہے, بے کے نیچے زیر ہے, آگے میم کے نیچے آخری جو حرف ہے وہ زیر ہے, تو ترجمہ ہم الٹ کیا, نام کے ساتھ. آگے پھر الف لام آ گیا. میں نے کہا تیسرا لفظ اگر الف لام ہوگا اور اس کے آخر میں زیر ہوگی تو اس کا بھی ترجمہ ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا, اللہ کے نام کے ساتھ. اور یہی پیٹرن ادھر ہے, بِإِذْنِ, اجازت کے ساتھ, یہاں تھا نام کے ساتھ, اجازت کے ساتھ. ربی, رب کے نیچے پھر زیر آ گیا, کیوں؟ یہ بے کے نیچے زیر کی وجہ سے. تو اس کو بھی ہم نے ترجمے میں لینا, کیسے؟ رب کی اجازت کے ساتھ, ربہم, ان کے رب, یعنی اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. اب ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں پورے کو پورا. کتاب انزلناہ, ہم نے اس کو نازل کیا, الیک, آپ کی طرف, لتخرج الناس, لتخرج الناس, تاکہ تم لوگوں کو نکالو, من الظلمات, اندھیروں میں سے, الی النور, نور کی طرف, بِإِذْنِ ربہم, اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. آگے پھر الہ کیا چیز ہے؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. یہ حروف جر ہے, جو میں نے کہا 7 حروف جر ہیں جو مشہور ہیں. تو اس کی نشانی اگلی دیکھیں, اگلا جو لفظ ہے اس کے آخر میں زیر آئی ہوئی, تو جو توئیں ہے اس کے نیچے زیر آئی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اپوزٹ ترجمہ کریں گے, راستے کی طرف. ادھر میں نے کیا کہا تھا؟ الیک, آپ کی طرف, الی النور, نور کی طرف, الی صراط, راستے کی طرف. ہم صراط استعمال کرتے ہیں, پل صراط, ٹھیک ہے, ایک راستہ, صراط الذین, ان کا راستہ, راستے کی طرف. آگے میں نے کہا جب بھی حروف جر آ جائے, اگلا لفظ زیر میں ہوگا, اگر اس کے بعد الف لام آ جائے اور اس کا آخری حرف زیر میں ہو, یہ دیکھیں زیر میں آ جائے, تو یہ پیٹرن وہی ہے, یہ والا پیٹرن. پہلا بے کے نیچے حروف جر ہے, اگلا لفظ اس کے آخر میں زیر ہے, اس سے اگلا لفظ الف لام سے شروع ہوا ہے اور اس کے آخر میں زیر ہے. ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ حروف جر ہے, جیسے یہ ہے, اگلا لفظ اس کے آخر میں زیر ہے, اس کا اگلا لفظ الف لام ہے اور آخر میں زیر ہے. ترجمہ ویسے کریں گے, اپوزٹ. العزیز, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, العزیز کے راستے کی طرف. اب دیکھیں کہ جیسے یہ دیکھیں الف لام آ گیا اللہ کے ساتھ, اور اس سے آگے پھر الف لام آ گیا. جب بھی الف لام دو آ جائیں تو ہم نے ترجمہ جو ہے نا وہ جو لگا کے کرنا ہے اردو میں, عزیز کے راستے کی طرف, آگے پھر الف لام آ گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, الحمید, جو کہ حمید ہے. اگلا دیکھیں, آگے الف لام پھر آ گیا, اس کا مطلب اس کو پھر ہم نے جو لگانا ہے, عزیز کے راستے کی طرف, جو حکیم, جو حمید ہے,
قابل تعریف ہے، جو اللہ ہے. آگے پھر الف لام آ گیا، تو پھر ہم نے جو لگانا ہے. جو لگائیں گے یا جس کے لیے لگائیں گے یا جن کے لیے لگائیں گے. عزیز کے راستے کی طرف جو حمید ہے، جو اللہ ہے، اور جس کے لیے ہے. جس کے لیے ہے کیا ہے؟ جس کے لیے لہو 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 اس کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے ہے. یہ لام کیا چیز ہے؟ یہ لام وہی ہے الحمد للہ. الحمد للہ کا مطلب ہوتا ہے ہم ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. للہ کا مطلب اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی جو لام کے نیچے زیر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فار، FOR کے لیے، جب یہ کسی پرونون کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا ترجمہ تو ہم نے اپوزٹ کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں صرف جو لام ہے نا، جو حروف جر ایسا ہے، واحد ایگزامپل ہے کہ جس کے اگر جو ہے اس کے آگے ضمیر آ جائے. یہ دیکھیں پرونون آ گیا، لہو اس کے لیے. اگر میں کہوں لاکا تو آپ کے لیے ہوگا. میں اگر کہوں لنا ہمارے لیے، تو یہ ہے لہو اس کے لیے ہے. ماں کا مطلب جو، ماں کا مطلب جو. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وٹ، وچ، ہوم، ہو، یہ کنجنکشن ہیں. جیسے میں نے کہا تھا اللہ زی بھی کنجنکشن ہے. اس کو بھی ہم اس جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب سادی جو عربی میں ہم ایسا رکھیں گے، اس کو بھی اس جگہ رکھ کے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں لہو الذی ما فی السماوات والارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. لیکن کیونکہ یہ ماں کا مطلب جو ہے، یہ وہی چیز ہے. یہ اللہ زی جو ہے نا کا مطلب جو ہو، لہو اس کے لیے ہے ماں جو کچھ بھی ہے فی السماوات. یہ فی کیا چیز ہے؟ حروف جر ہے. اس کا مطلب کے اندر. دیکھیں کہ فی آیا، اس کے بعد فی السماواتی، تے کے نیچے زیر آ گیا. یہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ سے. جیسے یہ بے کے نیچے زیر ہے، اس کا اگلا لفظ جو ہے نا اس کے زیر ہے. تو ایسے ہی یہ فی ہے، یہ بھی حروف جر ہے جو 7 حروف ہیں. اس کا جو اگلا لفظ ہے اس کے آخر میں زیر آئے گی. یہ دیکھیں یہ حروف جر ہے. الہ اگلے لفظ کے نیچے زیر آئی ہے آخر میں. یہ النور ہے کی طرف، النور ہے اس کے آخر میں زیر آئی ہوئی. نور کی طرف، راستے کی طرف، آپ کی طرف. تو فی السماواتی اس کا ترجمہ ہم نے لیفٹ رائٹ کرنا ہے، آسمانوں کے اندر. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے. وہ کی چیز ہے یہ اور ہے، اینڈ اسے کہتے ہیں حروف عطف، جو اس کو اور اس کو ملا رہا ہے. حروف عطف ہوتا ہے، عطف کا مطلب ہے ملانا. جو آسمان، یہ جو مطلب ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ فی الارض جو زمین کے اندر ہے. دیکھیں فی کیا ہے؟ کے اندر. آگے ارض ہے، ارض کے آخر میں کیا ہے؟ زیر. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. یہ حروف جر ہے. ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ زمین کے اندر. اب میں ترجمہ کرتا ہوں. کتاب ہے انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، علیکا آپ کی طرف، تاکہ تم انسانوں کو نکال لو اندھیروں میں سے روشنی کی طرف اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. العزیز جو اللہ العزیز کے راستے کی طرف، جو حمید ہے. اللہ کی صفت ہے جو اللہ ہے، اور اسی کے لیے ہے، اور جس کے لیے لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر. آگے دیکھیں وہ ویل، اور یہ پھر اور ہے اینڈ، یہ حروف عطف ہے. اور ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی. ویسے ہم پڑھتے ہیں نا ویل لکل ہمزۃ الذی جمع مالا وعدد. ویل کا مطلب ہے تباہی. وہ ویل، وا کا مطلب اور، ویل، یہ دیکھیں یہ
اسم ہے, اسم کی نشانی کیا ہے؟ آخر میں یا تنوین آئے گی یا شروع میں ال آئے گی. تباہی ہے للکافرین, لام کے نیچے زیر کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, تعریف اللہ کے لیے ہے. تو ایسے ہی ویل کیا ہے؟ تباہی ہے, یہ مبتدا ہے. للکافرین, کافرین کے لیے تباہی ہے, یہ خبر ہے. تباہی ہے. من پھر آگے, من کا مطلب ہوتا ہے فرام. عذابن آخر میں کیا آئی ہے؟ دو دیکھیں یہ زیریں آئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک زیر آئے, دو زیر آئے, لیکن ہے زیر من کی وجہ سے. ترجمہ ہم اپوزٹ کریں گے عذاب سے. تباہی ہے کافرین کے لیے اس عذاب سے جو کہ بڑا شدید ہے. کیونکہ ایک جیسے لفظ, جب ایک جیسے لفظ آ جائیں, یہ دیکھیں یہ بھی دو زیر ہیں اور یہ بھی دو زیر ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ایک جیسے دو لفظ آ جائیں قرآن پاک کے اندر, اس کا ترجمہ میں نے کہا جو لگا کے کر. کافروں کے لیے تباہی ہے عذاب سے جو کہ شدید ہے. یہ ایسے ہی ہے, دیکھیں جب دو طرح کے لفظ آ جاتے ہیں ہم درمیان میں جو لگاتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے صراط العزیز, عزیز کے راستے کی طرف جو کہ حمید ہے, ایک جیسے لفظ آ گیا, ال لگ گیا, ال لگ. یہ دیکھیں بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. اب اللہ کے ساتھ الف لام ہے, الرحمن کے ساتھ بھی الف لام ہے, تو ترجمہ کیا کریں گے؟ جو لگائیں گے. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان, آگے پھر الف لام آ گیا, جو رحیم ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں من عذابن, یعنی تباہی ہے کافرین کے لیے عذاب سے جو کہ بڑا شدید ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ویلن ہے, ویلن ہے تباہی, للکافرین اصل لفظ تھا کافرون. جب بھی یہ جو 7 لفظ ہیں, بے کے نیچے زیر, لام کے نیچے زیر, اور جو ہے وہ الا, فی, من, الا, یہ جب حروف جر لگ جاتے ہیں تو یہ کافرون نہیں ہوتا, یہ کافرین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں رب العالمین, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, للمتقین متقیوں کے لیے. اصل لفظ تھا کافرون. کافرون کا مطلب بھی ہوتا ہے دو سے زیادہ کافر, لیکن یہ کافرین ہے, اس کا مطلب بھی دو سے زیادہ کافر. لیکن یہ کیونکہ لام کے نیچے زیر لگ گئی ہے نا, اس وجہ سے کافرین ہو گیا. جب بھی 7 حروف جر اسی اسم سے جمع, یہ جمع ہے, اس سے اگر پہلے آ جائیں گے تو وہ کافرون واو والا نہیں ہوگا, کافرین میں یہ والا, یہ میں کنورٹ. کافرون بھی کا مطلب دو سے زیادہ کافر, کافرین کا مطلب دو سے زیادہ کافر. من عذابن, عذاب میں سے جو کہ شدید ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو دو زیریں ہیں یہ جڑی ہوئی, یہ اور طرح سے لکھی ہوئی ہیں, اور یہ جو دو زیریں ہیں یہ اور طرح کی لکھی ہوئی ہیں. یہ آپ نے نوٹ کیا ہے, یہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے دو پیشے ہیں, یہ جو دو پیشے ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں, اور یہ جو دو پیشے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دو زیریں ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں, اور یہ جو دو زیریں ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں. یہ ایسا کیوں ہے میں آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ لفظ ہے ایوا, ایوا جن, دو جو زبریں ہیں کیا جڑی ہیں کہ ٹوٹی ہوئی ہیں؟ یہ جڑی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں فی ظلال, یہ بیسیکلی دو زیریں ہیں. بعیدن یہ ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں من رسول, یہ دو زیریں جو ہیں ٹوٹی ہیں جڑی ہیں, یہ جڑی ہوئی ہیں. آگے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, یہ کیوں ایسا ہے. اب آپ دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں لآیاتن, یہ دو زیریں ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں بارن, دو زیریں جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہیں. شکورن, یہ دو زیریں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک نہیں ہے. دیکھیں جب بھی
किताबुन, इसको किताबुन कहना, क्योंकि जब भी 6 हल्के हरूफ है, 6 हरूफ हैं जो हलक से निकलते हैं, हमारे हलक से। 4 हरूफ हैं जो हमारे लिप से निकलते हैं, होंठों से निकलते हैं, और 6 हरूफ हैं जो कि हमारे हलक से निकलते हैं। उनमें अलफ भी है, ये देखिए अलफ, अलफ आया। जब भी आगे हल्के हरूफ जो है ना, वो कौन कौन से हैं? अलफ, हा, हा, फे, आइन और गाइन। ये जो 6 हरूफ हैं, हरूफ इजहार कहते हैं, हरूफ हल्किया भी कहते हैं। जब भी किसी तनवीन के बाद हरूफ हल्किया आ जाए, तो, तो ये जो दो पेशे हैं ये जुड़ जाएंगी। इसका हम तलफ़ुज़ कैसे करेंगे? इसको हम किताबुन कहेंगे। नून को हमने जाहिर करना है, नून की बकायदा आवाज है। हम इसको किताबुन, यानी गुन्ना नहीं निकालना, हमने कहना है किताबुन, नून की आवाज आई है। अगर आप कहेंगे किताबुन यानी आप गुन्ना निकाले तो गलत हो गया तलफ़ुज़। ये देखें, ये क्या है? वैलुन, इसको हमने गुन्ना करना है। क्यों? ये दो पेशे हैं, ये टूटी हुई हैं। टूटी हुई क्यों है? कि इसके आगे जो लफ्ज है, ये देखें लफ्ज लाम है, ये हल्किया नहीं है। हरूफ हल्किया 6 हैं। कौन कौन से? अलिफ, आ, जो हा, हा हल्के वाली, हा जैसे खास कहते हैं, आइन और गैन, ये 6 हरूफ हल्किया हैं। जब भी किसी तनवीन के बाद हरूफ हल्किया, ये हरूफ हल्किया नहीं है, तो इन्होंने दो पेश तोड़ दी हुई है। इसको हमने कैसे अदा करना? वो वही लुन, इसको हमने गुन्ना करना है। वही लुन नहीं कहना। वही लुन में क्या है? नून का इजहार हो गया। आपने वही लुन, इसको अपने नाक से आवाज निकालनी, गुन्ना करना है इसको। लिल काफिरीना, अब आप देखें, यह है मिन अजाब बिन, ये देखें शदीद दिन। अब कैसे आप करेंगे? देखें, ये दो जेरें टूटी हुई हैं। क्यों टूटी हैं? क्योंकि इसके आगे हरूफ हल्किया नहीं है। शीन क्या है? शीन हरूफ हल्किया में नहीं आता। हरूफ हल्किया में वही 6 जो मैंने आपको बता दिए। अब इसको अपने अदा कैसे करना? अगर तो आगे हरूफ हल्किया होता, तो फिर तो हमने कहना अजाबिन, अजाबिन शदीदिन कहना था। लेकिन आगे हरूफ हल्किया नहीं है, तो हमने कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, कैसे अदा करना है? बिन अजाबिन, गुन्ना पे करना है, आवाज को नाक में से निकालना है। मिन अजाबिन शदीदिन, इसको दिन कहना। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो जेरें हैं ये जुड़ी हुई हैं। ये क्यों जुड़ी हुई हैं? क्योंकि आगे, आगे हरूफ हल्किया है, अलिफ हरूफ हल्किया है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आगे आप देखें कि ये फिर ज़लालिम, जब भी छोटी, ये छोटी मीम होती है ये, ठीक है, ठीक है ना, इसको अलकाब कहते हैं। तो आगे बे होगी, जब भी तनवीन के आगे बे आएगी तो छोटी मीम लिखती है। फिर ज़लालिम, इसको मीम की थोड़ी सी आवाज निकालनी है। बेसिकली ज़लालिम दो जेरें थी, आगे बे आ गया तो मीम में कन्वर्ट हो। देखिए बाई दिन, इसको गुन्ना करना है। क्यों? आगे वाव जो है ना हरूफ हल्किया में नहीं है। अब ये है कि मिन, मिर रसूलिन, लिन कहना है, मिन रसूलिन, गुन्ना नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसके आगे हरूफ हल्किया आया हुआ। आगे आप देखिए, ये देखिए मैंने कहा कि ये देखिए आया, इसको अपने ऐसे करना, अपने नाक में से आवाज निकालनी है। ये दो जेरें टूटी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो है ना वो लाम आया, वो जो कि हल्किया में नहीं है। लायातिन, लेकिन आगे क्योंकि लाम है तो इसको हम मुकम्मल इदगाम कर देंगे। लायातिल कुल, सब बार, आगे देखिए ये क्या है? टूटी हुई है। कैसे अदा करेंगे? सब बारिन, इसको गुन्ना करना है। क्यों? आगे हरूफ हल्किया नहीं है। शकूरिन कहना, ठीक है ना। आगे हमने क्योंकि आगे आयत आ गई तो शकूर कह दी। अगला पेज पे देखते हैं। तो ये आज का सबक है। इसमें हमने सूरत जो है ना वो अल अंबिया है, अल इब्राहिम है। तो इसको आप देखें। जो मैंने पहले 2-3 आयतें आपको बताई हैं, और दूसरी मैंने आपको बताई है
کہ یہ جو ہے نا بعض دفعہ اگر حروف ہلکیہ آئے گا تو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ آگے جڑ جائیں گی. دیکھیں باشرون نہیں جڑی ہوئی, یہ دیکھیں بے سلطان جڑ گئی, کیوں آگے حروف ہلکیہ. تو اس طرح اس کی آپ پریکٹس کریں. یہ قرآن پاک نا یہ پورے جو ہے نا عرب کنٹریز میں پڑھایا جاتا ہے. کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو بھی عربی ہے, تو آپ کو عربی قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پڑھنے کا بھی وہ سارا طریقہ بتائیں گے کہ ہم نے کہاں غنہ کرنا ہے, ہاں ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے. یہ دیکھیں جبارن ہے نا, یہ دو زیریں جڑی ہیں کہ نہیں, دو زیریں جڑی ہیں. کیوں جڑی ہیں؟ آگے آئین, آگے آئین کیا ہے؟ حروف ہلکیہ ہے. اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ جبارن کہنا ہے, جبارن غنہ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ پریکٹس کریں. تو اس کی ہم نے نا ریکارڈنگ کی. یہ دیکھیں یہ عذابن, اس کی دو پیشیں جڑی ہوئی ہیں. جڑی ہوئی کیوں ہے؟ آگے جو ہے نا حروف ہلکیہ ہے. اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ عذابن یعنی نون کا اظہار کرنا ہے. اس کو آپ نے عذابن نہیں کہنا, غنہ نہیں کرنا, عذابن غلیظ, ٹھیک ہے نا. اس طرح سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.